بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان اور آج ہم نے ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، اور زلزلہ ہو یا کرونا وائرس ہو، سماجی کاموں کی اگر بات کریں تو ایجوکیشن ہیلتھ میں بہت بڑا کام کیے ہیں۔ گلگت بلتستان ہو، پاکستان کے مختلف اضلاع اور مختلف علاقوں میں انہوں نے کام کیے ہیں۔ آزاد کشمیر میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر طارق چیمہ جو ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے بات بھی کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کے پروجیکٹس پاکستان اور گلگت بلتستان میں چل رہے ہیں، کوئی آزاد کشمیر کا بھی رخ کر رہے ہیں؟ جی، میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا۔ میں 18 سال کی عمر میں پاکستان سے باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے، اور تقریباً 30 سال کا ایک عرصہ جو ہے وہ میں نے پاکستان سے باہر گزارا۔ ٹھیک ہے۔ اور ان 30 سالوں کے اندر پاکستان میں جو مجھے موقع ملا کام کرنے کا، یہاں آ کر وہ 2005 کے زلزلے کے بعد تھا ہی آزاد کشمیر کے اندر، اور وہاں میرا رب جو ہے وہ تقریباً 4 سال تک رہا۔ وہاں میں آتا جاتا رہا، کچھ عرصہ ٹھہرا، تو اس لیے میرے دل کے بہت قریب ہے۔ کون سا وہ بڑا پروجیکٹ کیا تھا؟ ہم نے جب 8 اکتوبر کو 2005 کو زلزلہ آیا تو اس وقت میں امریکہ میں ڈاکٹرز ورلڈ وائڈ کا کنٹری ہیڈ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں 11 اکتوبر کو الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں مظفر آباد پہنچ گیا۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے 6 مہینے جو ہے جتنا میڈیکل ایمرجنسی ریلیف کا کام تھا، جس کے اندر ہمیں افواج پاکستان سے لے کے حکومت آزاد کشمیر تک سب لوگوں کا تعاون حاصل رہا، تو ہم لوگوں نے کوئی 150 سے زائد وہ پاکستانی ڈاکٹرز جو کہ ملک سے باہر کام کر رہے تھے ان کو ہم لوگ لے کے آئے، اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں مختلف اضلاع میں ان لوگوں نے وہاں کیمپس میں قیام کیا، اور یہ سلسلہ پھر 2009 تک جاری رہا، جس کے اندر پھر ہم نے بہت ساری کو تقریباً 9 کے قریب انفراسٹرکچر ڈیولپ کیے۔ ٹھیک جی۔ تو اب آپ کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، مطلب پاکستان کے مختلف علاقوں کو آپ نے فوکس کر رکھا ہے، اس طرح گلگت بلتستان بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی کوئی منصوبہ زیر غور ہے اس حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ پاکستان 21ویں صدی کے اندر پاکستان جس کے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ہے، انسانی وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، آج دنیا کی آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاپولیشن جو ہے، یعنی اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ میں کہتا ہوتا ہوں ایک خاموش طوفان ہے، کیونکہ جس کا مطلب یہ ہے کہ 10% آبادی آپ کی اسکولوں میں نہیں جا رہی، اور اگر اس کا تناسب آپ یوتھ کے اندر دیکھیں گے تو شاید یہ 20-25% ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے 2008 میں حکومت قطر، حکومت پاکستان اور جاپان کے تعاون کے ساتھ الائٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروگرام شروع کیا 2018 کے آغاز میں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں اس بات پہ بہت مطمئن ہوں کہ اس دوران حکومتیں بھی بدلیں، لیکن الحمدللہ اس پروگرام کے اوپر کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم 3 سالوں میں 10 لاکھ بچوں کو کمیونٹیز میں سے ڈھونڈ کے ان کو تعلیم دیں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ایک صرف روایتی اسکول میں بھیجیں گے، اگر وہ دن کو نہیں آ سکتے دوپہر کو آ جائیں، دوپہر کو نہیں اویلیبل شام کو آ جائیں، کسی نہ کسی شکل میں ان کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمدللہ 2019 کے آخر میں 2 سال گزرنے کے بعد 8 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس پروگرام میں آ چکے ہیں. یہ پروگرام پاکستان کے 55 اضلاع میں کام کر رہا ہے اور جس کے اندر آزاد کشمیر کے بھی 2 اضلاع شامل ہیں. کون سی؟ مظفر آباد اس کے اندر ہے اور اس کے ساتھ گڑھی دوپٹہ اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. یہ کام ہم وہاں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے تعاون کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک. لیکن اب جو ہے یہ بات 1 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں آزاد کشمیر کے لیے ایک بڑے لیول کا ایک پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی باقی علاقوں کے حساب سے آبادی اتنی نہیں ہے اور پھر اس کی جغرافیائی شکل ایسی ہے کہ وہاں ایک کام کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں اس وقت جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ اس پہ ہے کہ کیا ہم آزاد کشمیر کو پاکستان کا وہ پہلا خطہ بنا سکتے ہیں جہاں 0 آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہوں، جہاں سب بچے اسکول جا رہے ہوں. اور یہ کام تبھی ممکن ہے جبکہ اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کے آگے اس کو لیڈ کرے اور باقی سارے ادارے چاہے وہ مقامی ہوں چاہے وہ بین الاقوامی ہوں ان کو ہم اکٹھا کر کے وہ تجربہ جو ہم نے پچھلے 2.5 سال میں پاکستان کے اندر کیا اس کو ہم آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہماری کوشش بالکل صحیح ہے. لیکن جس طرح آپ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، یہاں ایک بڑا ہاسپٹل بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں کتنی آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے اور اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی سوچا ہے کہ وہاں بھی کام کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ظاہر ہے ایک ادارہ ایک شخص اس کو نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت سارے ادارے اور اشخاص کا ساتھ ہونا ضروری ہے. کورونا کے حوالے سے ہم نے 2 کام جو اس وقت کیے ہیں. اس کے اندر ایک تو یہ تھا کہ جیسے ہی اسکولوں کی سرگرمیاں بند ہو گئیں، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچے جو چھوٹی عمروں کے ہیں اگر وہ اس وقت تعلیم سے بالکل کٹ گئے ٹھیک ہے تو پھر وہ شاید ان کے لیے دوبارہ ٹریک پہ چڑھنا بہت مشکل ہو. اب جو لوگ مڈل کلاس میں ہیں یا اپر کلاس میں ہیں یا جو شہروں میں رہ رہے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کمپیوٹر کی سہولت موجود ہے ان کے لیے اسکولوں نے ڈسٹینس لرننگ کے پروگرام آن لائن کلاسز کا اجرا کر دیا. لیکن پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں بلکہ ایک کثیر تعداد لوگوں کی وہاں رہتی ہے جہاں بجلی کا ایشو ہوگا، جہاں انٹرنیٹ کا ایشو ہے، جہاں وہ افورڈ نہیں کرتے. تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک پرانی مستند کم خرچ جو ٹیکنالوجی ہے جو کہ ریڈیو کی ٹیکنالوجی تو اس کو استعمال کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ پرائمری اسکول کے کورسز کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ہی اس کو ریڈیو کے ذریعے ہم نے گلگت بلتستان سے اس کی آزمائشی جو ہے وہ نشریات شروع ہوئی. وہ چیز ماشاءاللہ اس قدر مقبول ہوئی کہ بی بی سی نے نہ صرف اردو نے، بی بی سی ہندی نے بہت جگہوں پہ اس وقت اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ 30 دن کے عرصے کے اندر ہم نے
30 جو ہیں وہ سیشنز بنا کے ریڈیو پہ چلا بھی دیے اور اب اس کو یوٹیوب پہ جو ہے اس کو مہیا کر دیا. ٹھیک ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں، بلوچستان میں، سندھ میں، کسی بھی علاقے کے اندر اس کی اشد ضرورت ہے اور اس کے لیے ہماری خدمات جو ہیں وہ بلا معاوضہ حاضر ہیں. لیکن وہاں سلیبس کا بھی ایشو ہے، یہاں سلیبس اور ہے، وہاں اور ہے، تو پھر کیسے آپ کا؟ جی، یہ ایک بڑا ہی آپ نے ضروری سوال کیا. دیکھیں، جو آپ ریڈیو پروگرام سیشنز بناتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے جو نیشنل کریکولم ہے، جو کہ سارے صوبوں سے، سارے علاقوں سے ایکسیپٹڈ ہوتا ہے، اس کے بیس پہ بنایا جاتا ہے. لیکن اس کا جو ترتیب ہوتی ہے وہ قاعدے یا کتاب والی نہیں ہوتی، وہ کانسیپٹس کے اوپر ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو جس طرح کیا ہے، یہ پوری دنیا میں مستند طریقہ ہے کہ آپ جب ان کو پیکیجز میں دے رہے ہیں تو وہ ان کو ہر وہ کانسیپٹ کی کلیئرٹی آ جائے گی جو کہ وہ روٹین میں درس 1، درس 2 اور درس 3 میں پڑھتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ پروگرام پاکستان کے کسی بھی علاقے کے لیے یکساں طور پہ مفید. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ بنیادی طور پہ ڈاکٹر بھی ہیں اور آزاد کشمیر میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہاڑوں پہ سفر جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ماسک پہن کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس کی ہے ماسک کی کہ پہاڑوں پہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں کوئی اتنا رش بھی نہیں ہوتا ہے تو وہاں ماسک کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، ماسک جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، ماسک ایک آئیڈیل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے لیے اللہ نے ایک ناک سے، منہ سے سانس لینے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ اگر آپ ایگزرشن کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی اسپورٹس میں ہیں، اگر آپ کہیں اترائی چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا چیز ہے تو آبویسلی وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ماسک کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں رش ہے، جہاں پہ فرض کریں بس یا گاڑی میں سفر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یا بازار میں چل رہے ہیں، یا آپ مسجد یا کسی اور ایسے مقام کے اوپر لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں. وہاں یہ ماسک جو ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو تو اس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو یہ ایک حفاظتی چیز ہے آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی، باقی لوگوں کے لیے بھی. لیکن اس کو ہم لوگ اس طرح اگر پہننا شروع کر دیں جیسے سر پہ پگڑی یا ٹوپی ہے تو وہ میرے خیال میں زیادتی ہے، کیونکہ صحت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے سانس کا آنا جانا جو ہے وہ بہت آسان ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. وقت چونکہ کم میں آپ سے بہت ساری باتیں بھی کرنی تھی اور ہماری نیک تمنائیں، خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف جائیں، ہم اس سے پہلے شاہ ہمدان کا کلام سنتے ہیں. پر فقط اللہ ہی کا نام ہو، اللہ ہی کا نام ہو. یہ مشن ہے شاہ ہمدان کا، ہم پیار بانٹتے ہیں، ہم پیار بانٹتے ہیں. ہم جینا سیکھیں گے، ہم جینا سیکھیں گے، اللہ کے کرم سے ہم سب دور کریں گے. ہم پیغام محبت کا ہم سب کو سنا دیں گے. سب قدم بڑھاؤ تم، انقلاب لاؤ تم، اتحاد بڑھاؤ تم، اتحاد بڑھاؤ تم، آکاش سجا دیں گے.
ہم پیار بانٹتے ہیں، ہم پیار بانٹتے ہیں۔ قرآن کی دولت سے ہم امن کرا دیں گے، یہ دنیا ہماری ہے، یہ بستی ہماری ہے، اس دنیا کو جنت کا پیغام پہنچا دیں گے، پیغام محبت کا، پیغام محبت کا ہم سب کو سنا دیں گے، ہم جینا سیکھیں گے، ہم جینا سیکھیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اور وہاں کرفیو سخت کر دیا گیا ہے۔ صوفیہ صدیقی جو صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صوفیہ، کیا کہیں گی کہ انٹرنیٹ وہاں بند کر دینا اور وہاں ظلم و جبر کا بڑھانا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ حالات ہیں؟ دیکھیں، اگر واضح طور پہ دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ بھارت ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر، جہاں پہ انہوں نے تقریباً 10 لاکھ کے قریب افواج کو تعینات کیا ہوا ہے، وہاں وہ مسلمانوں کے اوپر ہر طرح کے ریسٹرکشن لگانا چاہتے ہیں، اور ایک اور ذریعہ جو ہمارے پاس واحد سورس ہے جس کے ذریعے سے ہم مقبوضہ کشمیر کی یا پوری دنیا میں مقبوضہ کشمیر کے حالات کو جانا جاتا ہے، وہ انٹرنیٹ ہے۔ اس لیے کیونکہ بھارت میں میڈیا تو آزاد نہیں ہے، اور نہ ہی مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کے پاس آزادی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کام کرنے والے جو جرنلسٹ ہیں ان کو کس طرح سے نشانہ بنایا گیا۔ تو ان تمام صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو صاف صاف نظر آتا ہے کہ بھارت اس وقت چاہتا ہے کہ کسی بھی ذریعے سے جو ظلم و ستم وہ کشمیر کی عوام پر رچا رہا ہے اس کو منظر عام پہ نہ آنے دیا جائے، اور اس کا جو بہترین ذریعہ اس وقت یوتھ استعمال کر رہے تھے وہ انٹرنیٹ تھا۔ اب انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے، کرفیو لگا دیا ہے، اور یہ تمام چیزیں یہ میسج دے رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے، وہاں نوجوانوں کے جو حقوق ہیں ان کو کس طرح سے سلب کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ کس قدر سیز فائر وائلیشنز کی جا رہی ہیں، اور آن دا ادر سائڈ جو یوتھ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ ایک ماہ میں جتنی کلنگ بھارت نے کی ہے وہ پچھلے پورے سال میں نہیں ہوئی۔ تو پلوامہ کے نوجوانوں کا، مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے دیگر علاقوں کے نوجوانوں کا آخر کیا قصور ہے؟ جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور دنیا سے اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے تو بھارت وہاں پہ کرفیو امپوز کر دیتا ہے، وہاں پہ لوگوں کے اوپر وہ ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سروسز کو بند کر دیا جاتا ہے، میڈیا کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، جرنلسٹوں کو مختلف جگہوں پہ جانے کی ایکسس نہیں دی جاتی۔ اس وقت انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھارت جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو سلوک روا رکھے ہوا ہے اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، وہ یو ایس کے فورم ہو، G8 کانفرنس ہو یا دیگر کانفرنس جس میں ہم ترقیاتی کاموں کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک خطوں میں امن نہیں ہوگا، جب تک وہاں پہ پیس نہیں ہوگا، تب تک یہ آواز عام نہیں کی جا سکتی، اور آپ ترقیاتی کاموں پہ بھی نہیں جا سکتے۔ سپیس دے رہا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ پچھلے ایک ماہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بلکہ اگست کے بعد اگر بات کی جائے تو اگست کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ حد تک انٹرنیشنل میڈیا اسپیس دے رہا تھا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ڈیفینیٹلی ایکسس چاہیے، اور ایکسس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ چاہیے۔ وہ کوئی بھی جرنلسٹ ہو، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ اگر آپ مجھے بھی کہیں کہ آپ بغیر انٹرنیٹ کے سورس کے کوئی کام کریں تو دیٹ وڈ ناٹ بی پاسبل۔ اسی طرح جو کشمیر میں کام کرنے والے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ بات آسان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنی خبر کو وہاں اپنے ادارے تک پہنچا سکیں انٹل کہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی سروس نہ ہو۔
जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मीडिया से ताल्लुक रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेट बेस्ड काम कर रहे हैं, और भारत ने वहाँ पे इंटरनेट के ऊपर पाबंदी लगाकर ये साबित किया है कि वो नहीं चाहता कि वो जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बड़े चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं। आप अगर अगस्त के बाद की स्टोरीज देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े इदारों ने इंडिया के खिलाफ और ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सरगर्मियां रखी गई हैं उनके बारे में बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से कश्मीर के अवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो वो आवाज चुप करवाने के लिए, उस आवाज को हाईलाइट होने से रोकने के लिए इस वक्त भारत की तरफ से एक और हथकंडा इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? डेफिनेटली इंसानियत के जिन तमाम कवानीन की जो खिलाफ वर्जी भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में रवा रखे हुए है, उसकी तो मिसाल हमें पूरी दुनिया में नहीं मिलती। देखिए वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे लोगों को घरों से बाहर निकलने की एक्सेस नहीं है, इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन है, लोगों के पास हॉस्पिटल तक जाने की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। तो इन तमाम सूरत हालत को अगर आप सामने रखें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि भारत जबरी तौर पर कश्मीरियों की आवाज को सर्द करने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है जिसके जरिए से उनकी आवाज बाहर के लोगों तक ना पहुंचे। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि बड़े बड़े जो आलमी रहनुमा हैं उन्होंने कश्मीर के ऊपर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान और भारत को दावत दी, और वहाँ जिसका मकबूजा कश्मीर में खासा खैर मकदम किया गया, लेकिन भारत की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी, जिसका मतलब ये है कि भारत नहीं चाहता कि मकबूजा कश्मीर में अमन आए और मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं वो बेहतर हो, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहता होता तो डेफिनेटली वहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात की गई हैं वो ना की जाती। वहाँ जो हर 14-15 दिनों के बाद हम देखते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया जाता है, कि कर्फ्यू इस तरह से इम्पोज ना किया जा रहा होता। तो अब आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो हर सतह पर कश्मीर की आवाम के लिए आवाज उठाने के लिए कोशिश करे, और वो भारत के ऊपर इस बात पर दबाव डाले कि जो मकबूजा कश्मीर में रहने वाले आम इंसान हैं, आम लोग हैं जिनका यकीनन किसी फोर्सेस से ताल्लुक नहीं है, जिनका रियासतों के कवानीन से ताल्लुक नहीं है, जिनका सिर्फ इस बात से ताल्लुक है कि वो इंसान है और इंसान होने की बुनियाद पर उन्हें जो बेसिक इंसानी हुकूक है वो उनको फराहम किए जाने चाहिए, उनके लिए आवाज उठाएं। की तंजीमों का जो आलमी तंजीम है उनका किरदार आप कैसे देख रही हैं कि वो किधर सोई हुई है? देखिए तमाम आलमी जो ऐसी तंजीम है जो ये कहती है कि हम कश्मीर के लिए आवाज उठाते हैं, हम मजलूमों के लिए आवाज उठाते हैं, अगर कश्मीर की ना भी बात की जाए मजलूमों की बात कर लेते हैं, तो वहां पर उन तमाम लोगों को जो मुस्लिम मजलूम है, अगर ये कहा जाए मुसलमान है और वो मजलूम भी है, उनके इलाकों में कोई जुल्म हो रहा है, वो उनको नहीं नजर आता। तो आलमी सतह पर इस बात की बहुत शदीद जरूरत है कि हम वो जो एक अपनी आंखों के सामने एक पर्दा लगाए बैठे हैं जिसमें हम मुसलमानों को दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अलहदा अलहदा देखते हैं, हम इस चश्मे को उतार कर तमाम इंसानों को सिर्फ इस बुनियाद पे देखें कि वो तमाम लोग इंसान हैं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी इंसान हैं और उनको भी हक है कि वो अपनी जिंदगी अपने मज़ाहिब के मुताबिक, अपने अकायद के मुताबिक, अपने जो रवायात है उनके मुताबिक गुजार सकें। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आलमी बरादरी खामोश है। आलमी बरादरी को यकीनन इस पे अपना कंट्रीब्यूशन अदा करना चाहिए और शो करना चाहिए। नजर आती है कि ये खामोशी टूटेगी? देखिए वाज़ेह तौर पे ऐसे लग रहा था, अगर हम 5 अगस्त के बाद की सिचुएशन का जायजा लें तो आलमी बरादरी कश्मीर के हवाले से टची दिखाई दे रही थी। देन हमने देखा कि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, इसमें कोविड-19 हमारे सामने आ गया। इसकी वजह से कश्मीर का मौजू जो है एक दफा फिर से बैकफुट पे चला गया है, और इस वक्त पाकिस्तान की और तुर्की जैसे ममालिक की और वो ममालिक जो कश्मीर के मसले को समझते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उनको हर फोरम पे इस मसले को उजागर करना चाहिए ताकि हम कश्मीर के लिए जो हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो हम अदा करें। वहीं मीडिया का बड़ा रोल है। अब देखिए, अगर मीडिया के रोल को अगर आप इन तमाम चीज़ों में निगलेक्ट कर दें तो आपको कश्मीर की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देगी, और जबकि वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज हो, वहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ना हो, तो अब मीडिया की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है। हो सकता है खबरें आपको हमें 2 दिन 3 दिन लेट मिलें, लेकिन वो खबरें हमें मिलेंगी जरूर,
इसके लिए मीडिया से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनको अपने कलम की हिफाजत करनी होगी, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। लेकिन जो नई सफ बंदियां आने जा रही हैं, आप मसला कश्मीर को कहाँ देख रही हैं? देखिए, जो नई सब बंदियां होने जा रही हैं, अगर उसको आप मुस्लिम कंट्रीज के उस पे देखते हैं, प्लेटफॉर्म के थ्रू देखते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इस मसले को कभी भी लेट डाउन नहीं होने देगा। और कभी भी पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम कश्मीरियों को तन्हा छोड़ दें और हम इस बात को समझें कि कश्मीरी शायद अकेले ये जंग लड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम मुसलमान तो इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि हम एक जिस्म वाहिद की तरह है जो एक दूसरे को मजबूत करता है। तो डेफिनेटली ये मौजू नई सब बंदियों के हवाले से अगर बात की जाए, हमने देखा कि रशिया ने आवाज़ उठाई है, हमने देखा तुर्की आवाज़ उठा रहा है, सेंट्रल एशियन जितनी भी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से साथ देने के लिए तैयार हैं। रिसेंटली हमें स्वीडन से आवाज़ आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये तमाम चीज़ें इस बात का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की आवाज़ सुनी जा रही है और लोग कश्मीर का मसला समझ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर इस वक्त वो अगर इसको ये कहा जाए ना बोन ऑफ कंटेंजेंसी है, जहाँ पे अगर इसको निगलेक्ट कर दिया गया तो पूरे के पूरे खित्ते का जो अमन है वो बर्बाद हो जाएगा, ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरा एशिया। और फिर दो न्यूक्लियर स्टेट है जो इस बात की दावेदार हैं कि मसला कश्मीर जो है उसको हल होना चाहिए। तो इस तमाम सूरत हाल में हम ये समझ सकते हैं कि अगर आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को निगलेक्ट कर दिया गया तो डेफिनेटली इस खत्ते का अमन कभी भी जो है वो परवान नहीं चढ़ सकता। ऑन द अदर साइड अगर आप रिसेंट जो लद्दाख में वाक़या हो रहा है, जो चाइना और इंडिया की सिचुएशन है उसको भी आप अपने सामने रखते हैं, डेफिनेटली उसको सामने रखते हैं, तो फिर हमें ये अंदाजा होता है कि कश्मीर का मसला वाकई बहुत अहम है। अगर कश्मीर का मसला नहीं हल होगा तो इंडिया और चाइना जो कि इस खत्ते में बड़ी स्टेट है, उनका भी जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के लिए बहुत मुतासिरकुन होगा और यकीनन उससे फिर खत्ते का अमन, खत्ते में कायम होने वाली जो नई डेवलपमेंटल सरगर्मियां थी, फिर सी पैक जैसे बड़े मंसूबे, उनको नुकसान पहुंचेगा। नॉट ओनली द सी पैक बल्कि BRI की अगर बात की जाए तो इस जैसे बड़े मंसूबों को नुकसान पहुंचेगा इससे। तो हमें ऐसे लगता है बज़ाहिर कि इस खित्ते में कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए और अगर जब तक ये खित्ता पुरसुकून नहीं होगा, पुरअमन नहीं होगा, ख्वाह आप कश्मीर की बात करें, ख्वाह आप अफगानिस्तान की बात करें, तो पूरी की पूरी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि UN अपना जो भी उसका किरदार बनता है वो किरदार तो अदा नहीं कर रहा, अपनी खाक बचाने के लिए कोई किरदार अदा करेगा? मुझे लगता है कि UN की इस वक्त कंट्रीब्यूशन कोई भी नहीं है और UN को जिस तरह से कश्मीर के मसले पर अपने स्टेप लेने चाहिए थे, जिस तरह से कश्मीर के मसले को उजागर करना चाहिए था, वो करने में नाकाम रहा है। हालांकि हमने यूनाइटेड नेशंस में बहुत सी आवाजें ऐसी सुनी है जो कश्मीर पे होने वाले जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन उसमें फिर वही चश्मा तासुब का आ जाता है जिसमें मुस्लिम और मुसलमान होने की वजह से कश्मीरियों को निगलेक्ट कर दिया जाता है। सोफिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पे बड़ा सवालिया निशान है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।